اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ معزز سامعین، آج کی ہم اس ویڈیو میں جناب سیدہ نفیسہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں جانیں گے۔ ہم میں سے بہت کم لوگ ان مبارک ہستی کو جانتے ہوں گے۔ بہت بڑی ہستی ہیں، بہت معتبر ہستی ہیں، تو آج ان کا تعارف بھی ہم اس ویڈیو میں انشاءاللہ کریں گے، اور ان کی جو برکات ہیں، جو آج تک ان کی ہستی سے فیض مل رہا ہے، اس کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تو جناب سیدہ نفیسہ طاہرہ سلام اللہ علیہا امیر جعفر صادق کی بہو تھیں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑپوتی تھیں، اور مصر کے شہر قاہرہ میں ان کا مزار ہے۔ یہ بہت بڑی ہستی ہیں، بہت معتبر ہستی ہیں۔ انہوں نے اپنے قبر میں 190 قرآن پاک تلاوت فرمائے، اور ساتھ میں وصیت بھی کی کہ مجھے مصر قاہرہ میں ہی دفنایا جائے، مصر کے شہر قاہرہ میں ہی ان کو دفنایا جائے، ان کی یہ وصیت تھی۔ اور ان کا سلسلہ مصر کے ساتھ اس طرح شروع ہوا کہ یہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک قافلے میں دین کی تبلیغ کے سلسلے میں مصر کے شہر قاہرہ میں تشریف لائی تھیں، اور جب بی بی جان سیدہ نفیسہ سلام اللہ علیہ کا وصال ہوا تو ان کے شوہر کی یہ خواہش تھی کہ خاندان کے باقی افراد کی طرح جناب سیدہ نفیسہ سلام اللہ علیہ کو بھی جنت البقیع میں دفنایا جائے۔ لیکن رات کو آقا جان رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ نہیں، نفیسہ سلام اللہ علیہ کو مصر کے شہر قاہرہ میں ہی دفن کیا جائے، کیونکہ ان کی وجہ سے مصر والوں پر رحمتیں نازل ہوں گی۔ تو ان ہستی سے ریلیٹڈ حکیم طارق محمود چغتائی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک صاحب تشریف لائے، اور ان کی بیوی کو جو خواب آیا سلام اللہ علیہ سیدہ نفیسہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے وہ بیان کرنے لگے۔ کہتے ہیں کہ میری بیوی کو خواب میں سیدہ نفیسہ سلام اللہ علیہ ملی، تشریف لائیں اور فرمایا کہ جو پچھلی بار آپ نے جو عمل کروایا تھا اور جو لوگوں نے خرچ کیا تھا وہ سب مجھ تک پہنچا، اور اب میرا دن رات ان کی دعاؤں میں لگ گیا ہے۔ میں ہر وقت ان کے لیے دعا کرتی رہتی ہوں، اور اس وقت تک نہیں ہٹوں گی جب تک منوا نہیں لیتی اللہ پاک سے ان کی دعائیں۔ اور ساتھ میں سیدہ پاک فرماتی ہیں خواب میں کہ اگر کوئی بھی انسان حسب توفیق، چاہے ایک پیسہ ہی کیوں نہ ہو، یا 1 روپیہ، یا کچھ رقم، یا اپنی استطاعت کے مطابق حسب توفیق، اپنی توفیق کے مطابق کسی مسکین کو دے دے یا ضرورت مند کو دے دے، یا کسی مسکین یا ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دے، اور اس کا ثواب جو ہے وہ سیدہ نفیسہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرے، اور پھر اللہ سے عرض کرے اپنی جو حاجت ہے اس کے بارے میں، تو اس عمل، اس منت سے اس بندے کی دعا پوری ہوتی ہے، مسئلے حل ہوتے ہیں، ناکامیاں دور ہوتی ہیں، اور حالات بہتر ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ تو معزز سامعین، یہ ہستی ایسی ہیں کہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی الحمدللہ آج تک ان سے فیض جاری ہے۔ اور اگر آپ بھی کسی مسئلے میں پریشان ہیں تو آپ نے کرنا بس اتنا ہے کہ اپنی جیب کے مطابق، اپنی توفیق کے مطابق جتنی بھی رقم ہو سکے کسی ضرورت مند کو دے کے، تو اس کا ثواب آپ نے سیدہ نفیسہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ کر دینا ہے، اور پھر اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ میرے اس عمل اور اس نیکی کے جو ہے عوض، اس کے صدقے، یا اللہ میرے یہ فلاں حاجت ہے اس کو پوری کر دے، یہ میرا فلاں مسئلہ ہے اس کو حل کر دے، یہ فلاں ناکامی ہے اس کو دور کر دے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، اور یہ اس عمل کو آپ ہلکا نہ لیجیے گا، یہ ماشاءاللہ سے بہت جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ جناب سیدہ نفیسہ سلام اللہ علیہ کا خود خواب میں آ کے تشریف لا کر انہوں نے بتایا ہے
کہ کس طرح ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اور کس طرح لوگوں کا جو ان کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا ہے وہ ان کو ملتا ہے، اور کس طرح سے دعائیں قبول ہوتی ہیں ان کے صدقے سے۔ تو اگر آپ بھی پریشان ہیں اپنی کسی حاجت کو لے کے تو آپ بھی یہ عمل ضرور کیجئے، اور ہدیہ جناب سیدہ نفیسہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کیجئے اور اللہ سے اپنی حاجت مانگیے، انشاءاللہ آپ کا بھی کام ضرور بنے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی مشکلات کو حل کرے، آسانیاں پیدا فرمائے، دین و دنیا کی بھلائیاں، کامیابی اور نعمتیں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔